الدرس العشرون 20واں سبق الاناشید اناشید کہتے ہیں گیت کو، جمع ہے یہ اناشید گیت۔ انا اصلی، انا اکبر، انا اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، انا اکبر میں تکبیر کہتا ہوں، کبر یکبر تکبیرا، صلی یصلی تسلیۃ، میں تکبیر کہتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تکبیر کہتا ہوں۔ للہ ربی، اپنے رب کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ربی جو میرا رب ہے، ادعو و اشکرو، اپنے رب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، و اشکرو اور شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے جو میرا رب ہے میں دعا کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں۔ ادعو کیا صیغہ ہے؟ ادعو اصل میں ادعو تھا، بر وزن افعلو، صیغہ بار میں نکلنا فعل مضارع معروف۔ اشکرو بر وزن افعلو، یہ بھی صیغہ بار متکلم ہے۔ اب اللہ کے لیے جو میرا رب ہے میں دعا کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں۔ فی کل رکعت فی کل سجدۃ، ہر رکعت میں اور ہر سجدہ میں۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، فی القلب وحدہ، دل میں ہے وہ اکیلا، فی القلب دل میں، وحدہ اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے۔ انا اصلی للہ خمسا، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے 5 بار، میں اللہ کے لیے 5 بار نماز پڑھتا ہوں۔ فی کل یوم، ہر دن میں، ولست انسا، اور میں بھولتا نہیں ہوں۔ لست لیسا سے لیسا، لیسا لیسو لیست لیستا، لسنا لستا لستما لستم، لست واحد متکلم کا صیغہ اصل میں تھا لیستو۔ انسا ناسیہ ینسا، نسیانن کا معنی ہوتا ہے بھولنا، انسا اصل میں ہے انسایو، ناسیہ ینسا گیا تھا ناسیہ ینسایو، انسا اصل میں انسایو بر وزن افعلو، صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی تھا، اس میں یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو انسا ہو گیا۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے 5 بار ہر دن ہر روز، اور میں بھولتا نہیں ہوں۔ رمضان، رمضان، اہلاً اہلاً یا رمضان، اہلاً اہلاً یا رمضان، خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا اے رمضان۔ یہ جو ہے نا اہلاً، یہ فعل یہ مفعول بھی بنتا ہے اور اس کا فعل معذوف ہوتا ہے ہمیشہ۔ اتیتا اہلاً، اتیتا اس سے پہلے فعل معذوف ہوتا ہے، تو آیا ہے اپنے گھر میں، اپنوں کے ہاں، تو ویسے ہی بندوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یا رمضان، مرحبا مرحبا اے رمضان، شہر الصوم والاحسان، روزے کے اور احسان کے مہینے۔ اصل میں اس سے پہلے یا شہر الصوم، یا معذوف ہے، اے روزے اور احسان کے مہینے، یا شہر الصوم والحسنات، اے روزے اور نیکیوں کے مہینے، یا شہر الخیر والبرکات، اے خیر کے مہینے اور برکتوں کے مہینے۔ جی ابھی میرے ابو، لک السلام یا ابی، آپ کو سلام ہو اے میرے باپ، من طفلک المؤدبی، اپنے بچے کی طرف سے، ایسا بچہ المؤدبی جو کہ ادب سیکھا ہوا ہے، مؤدب ہے، اپنے مؤدب بچے کی طرف سے۔ ربیتنی علمتنی، ربا یربی تربیتا، ربیت بر وزن فعلت، صیغہ واحد مذکر مخاطب، تو نے مجھے پالا، علمتنی، علم یعلم تعلیما سکھانا، تم نے مجھے علم دیا، آپ نے مجھے پالا اور آپ نے مجھے علم دیا، کل جمیل طیب، علمتنی، آپ نے مجھے علم دیا یا آپ نے مجھے سکھایا کیا،
ہر اچھا کام، ہر پاک خوبصورت اچھا کام، آپ نے پالا مجھے، آپ نے مجھے سکھایا ہر خوبصورت اچھا کام۔ وَكَمْ جَلَسْتَ جَانِبِي تَقْرَأُ لِي فِي الْكُتُبِ، کتنی بار آپ بیٹھے میرے پاس، تَقْرَأُ لِي، آپ پڑھتے تھے میرے لیے کتابوں میں، کتنی بار آپ بیٹھے رہے میرے پاس، میرے پہلو میں، میرے پاس پڑھتے تھے آپ میرے لیے کتابوں میں، یعنی کتابوں میں پڑھتے تھے تو یا تو پڑھ کے مجھے پڑھاتے تھے، یا یہ معنی ہے تو یا پھر یہ کہ میرے لیے پڑھتے تھے، مطلب کہ جب تک میں بیٹھا رہتا تھا تو آپ میرے لیے بیٹھے رہتے تھے کہ میں بھی پڑھتا رہوں اور آپ بھی پڑھتے رہیں۔ وَإِن طَلَبْتُ حَاجَةً أَحْبَبْتَ أَنْتَ مَطْلَبِي، وَإِن طَلَبْتُ حَاجَةً، اگر میں نے کوئی حاجت طلب کی، کوئی ضرورت آپ سے مانگی، أَحْبَبْتَ، ویسے عجبتا ہونا چاہیے، آپ نے جواب دیا یا آپ نے قبول کیا، انت، آپ نے مطلبی، میرے مقصد کو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے احبابتا اگر ہے تو آپ نے پسند کیا میرے مقصد کو، یعنی اگر میں نے آپ سے کوئی چیز طلب کی تو آپ نے وہ فوراً دی، آپ نے میرے مقصد کو پسند کیا۔ یا رب بارک لی ابی، اے میرے رب بارک لی، بارکا یبارکو، مبارکتاً، برکت دینا، اس سے صیغہ ذکر مخاطب فعل امر حاضر ہے، تو برکت دے میرے لیے میرے ابا جی کو۔ یا رب وحفظ لی ابی، اے میرے رب تو حفاظت کر میرے لیے میرے باپ کی، اے رب میرے لیے میرے ابو جی کو برکت دے، اے رب میرے لیے میرے ابو کو کی حفاظت فرما۔ تو ان کی ویسے ترکیب کرنی چاہیے ان جملوں کی بھی۔